حضرت داتا گنج علی حجویری 400 اگر ان کی پیدائش مان لی جائے تو دور صحابہ کرام علیہم رضوان سے کتنا قریب، تابعین اور تبع تابعین کے دور سے کتنا قریب ہے، لیکن باوجود اتنی قد آور شخصیت ہونے کے امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ پوری دنیا کے جو حقانین لوگ ہیں ان چاروں اماموں کی پیروی کرتے ہیں۔ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہیں، ایک شافعی جو امام شافعی رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہیں، ایک حنبلی جو امام احمد ابن حنبل کی پیروی کرتے ہیں، ایک امام مالک ہے جو مالکی کہلاتے ہیں، وہ امام مالک کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر مسلمانوں کی آبادی 1 ارب کی مان لی جائے تو 80 کروڑ مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ حقانیت کی اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اب آئیے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، قدم بوسی کی، دست بوسی کی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور فرماتے مجھے مکہ کی وادیوں میں تلاش کرو، خانے کعبے کے گرد و نواح میں تلاش کرو، یا میرے مزار اقدس کے قریب مجھے تلاش کرو، مدینے شریف کی گلیوں میں تلاش کرو۔ داتا صاحب نے لکھا کشف المحجوب میں کہ نبی کریم علیہ السلام سے سوال ہوا میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ داتا صاحب فرماتے سرکار نے جواب دیا کہ ابو حنیفہ اگر مجھے، اے علی حجویری اگر تو مجھے تلاش کرنا چاہتا تو ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کر۔ تو آپ نے دیکھا کہ داتا صاحب کس مسلک کے آدمی تھے جن کا ہم یوم منا رہے ہیں، وہ سنی صحیح العقیدہ تھے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیزان گرامی مذہب پر تھے۔ تو آج ہم کشف المحجوب اگر دیکھ لیں، اس لیے ہم نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہتے ہیں کہ فارسی زبان میں سب سے پہلا تصوف طریقت کا ماخذ کشف المحجوب۔ اس سے پہلے تصوف اور طریقت پر اتنی جامع کتاب بزبان فارسی عزیزان گرامی نہیں لکھی گئی۔ اور جب آپ مطالعہ فرمائیں کشف المحجوب کا، ایسا لگتا ہے کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تفسیر قرآن پر مکمل مہارت حاصل۔ جب مطالعہ فرمائیں تو پتہ لگے گا، مختلف اینگل سے دیکھیں کہ احادیث مقدسہ، اس کے معنی اور اصول حدیث پر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مکمل دسترس حاصل۔ اسی طرح چاروں فقہ پر اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر مکمل حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دسترس حاصل۔ اس کے بعد اب آئیے تصوف اور طریقت میں۔ تصوف و طریقت میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک جتنے مذہب تھے سب کی کچھ نہ کچھ معلومات آپ نے کشف المحجوب میں تحریر فرمائی، مگر یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ یہاں مذہب سے مراد دین نہیں ہوتا، یہاں مذہب سے مراد صوفیاء کا مشرب ہوتا کہ ان کا اس معاملے میں مشرب کیا ہے یہ ہوتا۔ اب بہت سے لوگوں کا مشرب آج اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے؟ نماز مت پڑھو، یہ تو مولویوں کا جھگڑا ہے۔ پیر صاحب آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں ہم تو مکہ میں نماز پڑھتے۔ بھئی آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ مریدین تو سب روزہ رکھے ہوئے، آپ کے چولہے پر چائے کی کتلی چڑھی ہوئی۔ آپ کو جواب ملتا ہے کہ جناب ہم تو دل ہی میں روزہ رکھ لیا کرتے، یہ تو اس دور کی بات۔ مگر داتا صاحب نے کشف المحجوب کی وجہ تصریف یہی بیان کی کہ میں نے جب لوگوں کی برگشتگی دیکھی، نماز نہیں، روزہ نہیں، پیر بنے ہوئے، مرشد بنے ہوئے، کامل بنے ہوئے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ لوگ عوام ان کی خدمت میں آن کر ان سے برگشتہ ہو رہے ہیں، نفرت ہو رہی۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ تصور طریقت ہی اصل میں غلط راستہ ہے، یہ راستہ درست نہیں ہے۔ تصور طریقت جس کو کہتے ہیں، سارے صوفی ایسے ہوتے ہوں گے۔ میں نے مناسب سمجھا کوئی ایسی کتاب لکھ دی جائے کہ عوام تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ اصل میں جو بزرگوں سے تصوف چلا آ رہا وہ ہے کیا، جو طریقت چلی آ رہی وہ ہے کیا۔ اس وجہ سے میں نے کتاب تصنیف فرمائی تو مختلف صوفیاء کے مذہب بیان کیے،
جن جن مشائخ سے آپ کی ملاقات ہوئی ان پر بھی حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کلام فرمایا، اور ان سے متعلق کوئی نہ کوئی اچھی بات جو لوگوں کی ہدایت کی ہو، حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے عزیزان گرامی بیان فرمایا۔